بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہم ہمیشہ ابتدا کے پلیٹ فارم سے مختلف علمی اور فکری موضوعات پر پروگرام کرتے ہیں، اور ان پروگراموں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر سے بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ان پروگراموں کی حیثیت ایک مذہبی حیثیت بھی ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پروگراموں کے ذریعے سوسائٹی میں اس بات کا شعور دیا جا سکے کہ کیسے انسان اللہ کا مطلوب انسان بن سکتا ہے، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود انسان بن سکتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں بے روزگاری بہت اکثریت کے ساتھ ہم بے روزگاروں کی ایک فوج دیکھتے ہیں، اور معاشی حوالے سے اتنی پریشانیاں ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے، اور کیسے ہم ان پریشانیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان پریشانیوں کو سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں، صحابہ اکرام کی اور اولیاء اعظام کی جو زندگیاں ہیں انہیں سامنے رکھیں، تو ہمیں ایک چیز بڑی نمایاں طور پر ملتی ہے، اور وہ ہے محنت، کسب حلال، یعنی محنت کرنا، مشقت اٹھانا، اور اپنے لیے خود سامان جو ہے اسے پیدا کرنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو درس دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے حلال کمانا ہے، محنت کر کے کمانا ہے، مشقت کر کے کمانا ہے۔ اور محنت اور مشقت کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ اکرام آتے جاتے اور آپ سے مصافحہ کرتے اور گزرتے جاتے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ میں غیر معمولی جو کھردرا پن ہے ان کے ہاتھ میں، تو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھام لیا اس ہاتھ کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کرتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا جی میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، دن بھر مشقت کرتا ہوں، اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اور اس کے ہاتھ پہ اتنی کھردراہٹ تھی کہ کچھ حصوں سے خون بھی رس رہا تھا وہاں سے۔ تو اللہ کے رسول ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے، اور اس کی محنت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو، ایک قطرہ آنسو کا ٹپکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جاری ہوا، الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمائی کرنے والا، مشقت سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو مزدور وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے اللہ کا دوست کہا ہے۔ محنت سے کمائی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے والا وہ شخص ہے جسے اللہ کے رسول نے اللہ کا دوست کہا ہے۔ باقی اس بات کو چھوڑ دیں کہ کون ولی ہے یہ نہیں ہے، یہ وہ ولی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں صبح و شام شکایتیں لگانے والے، صبح و شام بھیک مانگنے والے، اور لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر دستک دینے والے تو بہت زیادہ ملیں گے، لیکن محنت کی عظمت کو پہچاننے والے اور محنتی لوگوں کو اپریشیٹ کرنے والے بہت کم لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ یہ محنت کش ہیں جن کی وجہ سے ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ یہ زمینوں میں محنت کرتے ہیں تو وہاں سے پیداوار آتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن ان محنت کشوں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان محنت کشوں کو ان کی محنت کا کبھی ٹھیک طریقے سے صلہ اور معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بڑے معروف نامور عالم دین جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، سربراہ ہیں تنظیم المدارس کے پنجاب اور اسلام آباد کے، اور اس کے علاوہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب عارف احمد قریشی صاحب، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں تحریک محنت پاکستان کے۔ بہت شکریہ قریشی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، جامعہ قریشیہ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، محنت کی عظمت یہ ہمیں بتایا تو جاتا ہے، ہم کہیں پڑھ بھی لیتے ہیں، 1 مئی کا دن آتا ہے تو کبھی ہم چھوٹے موٹے مضمون بھی اخباروں میں لکھ لیتے ہیں، یا ایک آدھ دن کے لیے سرکاری بیانات بھی آ جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی محنتی آدمی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول اور قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، محنت کش کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن اور اللہ کے رسول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب کام ہے، اور جو شخص محنت کرتا ہے صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ہمیں یہ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں صحیح، وہ سب خود بھی محنت کرتے تھے اور اپنی امتوں کو محنت کی تعلیم دیتے تھے، صحیح، اور ہمیشہ وہی قومیں آگے بڑھی ہیں
جن میں محنت کش زیادہ تھے اور محنت کشوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں محنت کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے محنت کشوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محنت ہے یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے, خاص کر جو محنت کش مزدور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مزدوری کوئی اتنا پائے کا کام نہیں ہے, بلکہ اس کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے. صحیح. اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ویسے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ تو پھیلاتے ہیں اور معاشرے میں گھومتے تو ہیں, لیکن وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح, بالکل. اور ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے معیار کے مطابق سروس تلاش کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی کسی ریڑھی پر کھڑے ہو کر فروٹ نہیں بیچ سکتے ہیں, وہ کسی گوشت کی دکان پہ کام نہیں کر سکتے ہیں, وہ کسی کھیت میں کام نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ غلہ بانی نہیں کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے حقیر سمجھا ہوا ہے اور حقیر بنایا ہوا ہے, حالانکہ یہ ساری محنتیں ہیں. اور جب ہم انبیاء کرام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں. اور اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکری چرائی ہیں. تو آپ نے بھی اجرت پر بکریاں چرائی ہیں. اور یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ جو شرق و غرب کے آقا ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں, اگر وہ محنت کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی محنت کرنی چاہیے. اگر ہمارے معاشرے میں محنت کشوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور محنت کو برا نہ سمجھا جائے تو ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہو سکتا ہے, اور بہت سی معاشرتی گھٹن جو پائی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ ختم ہو سکتی ہے. وہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ انبیاء کرام نے اور خود صحابہ کرام نے ساری زندگی محنت کی, اور ابن جوزی نے علم التنظیم میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت آدم جو تھے وہ ہل جوتتے تھے, اور حضرت نوح جو تھے بڑھئی کا کام کرتے تھے, حضرت ادریس درزیوں کا کام کرتے تھے, حضرت صالح تجارت کرتے تھے, حضرت ابراہیم کھیتی باڑی کرتے تھے, حضرت شعیب اور موسیٰ بکریوں کی نگہبانی کرتے تھے, اور حضرت داؤد زرع بناتے تھے, جبکہ حضرت سلیمان بادشاہ تھے. یعنی یہ کام بھی تھا, انہوں نے یہ کام بھی کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیات کے مقام پر بکریوں کی جو نگہبانی اور گلہ بانی کا جو کام ہے وہ کیا ہے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ شاید ہماری سوسائٹی میں ان کاموں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن سوسائٹی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے نمایاں ترین افراد جنہوں نے معاشروں کو تبدیل کیا, قوموں کو تبدیل کیا, وہ محنت مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھتے تھے. اچھا عارف قریشی صاحب, آپ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں تحریک محنت پاکستان کے, تو بتائیں کہ پاکستان میں کچھ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ مزدور کتنے ہیں, ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے, حکومت کی سطح پر ان کی سپورٹ کتنی ہے, یا سوسائٹی کے لیول پر ان کو کوئی اپریشیٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معاشرے کے ایک پیسے ہوئے طبقے کے موضوع پر آپ نے آج ہمیں اکٹھا کیا. تحریک محنت پاکستان ملازمین کی دعوتی تنظیم ہے, خالصتاً دینی اور دعوتی تنظیم ہے. گو کہ جو جس طرح مفتی صاحب نے محترم نے بات کی کہ محنت کش کو ہم کچھ کم نگاہ سے دیکھتے ہیں. دراصل یہ معزز پیشہ ہے جن کی بدولت یہ نظام کائنات اور انسانیت کا یہ نظام چل رہا ہے. تحریک محنت پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا. محنت کشوں کے اور بھی مسائل ہیں, لیکن انہوں نے اسلامی خطوط پر ان کو شعور آگاہی کے لیے ان میں کام کیا. یعنی محنت کش کو ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے فرائض کا بھی درس دیتے رہے اور دیتے ہیں. الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں مختلف ادارجات میں تحریک محنت پاکستان یہی کام کر رہی ہے. ٹریڈ یونین موجود ہے, سارا کام وہ کر رہی ہے. اس وقت جو پاکستان میں اور خصوصاً پوری دنیا میں ایک المیہ ہے کہ جو مزدور کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ان کو اسی طرح کا اجرت نہیں دی جاتی. جتنا کام لیا جاتا ہے اتنی اجرت نہیں جاتی. نبی علیہ السلام مبارک نے حجت الوداع کے موقع پر اس پر جس کو ہم منشور انسانیت کہتے ہیں, اس موقع پر غلام کے لیے اور مزدور کے لیے بہت واضح احکامات جاری کیے. اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ بیٹھائیں, جو تم کہتے ہو وہ خود ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. لیکن ظلم اور یہ ہے کہ ہم مزدور کو کم تر سمجھتے بھی ہیں, اور جتنا کام ہم ان سے لیتے ہیں اس کے مطابق اس کو اجرت بھی نہیں دیتے. تو یہ جو اجرت کم دی جاتی ہے حکومت پاکستان نے تو فکس کی ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں بھی کم سے کم اجرت جو ہے وہ طے شدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کم سے کم طے شدہ اجرت ہے یہ ٹھیک ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے غالباً 25,000 روپے اعلان کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. صحیح. وہ کیسے نافذ ہو کہ ایسے ادارے ہیں جس پہ 3,000 اور 5,000 کے مزدور ہمیں ملتے ہیں ماہانہ. چائلڈ لیبر ہے, بچوں سے جبری مشقت بہت بڑا ظلم یہ ہے جی. خواتین اسپیشلی معاشرے کی وہ طبقہ جو باپردہ ہوتی ہے, ان کے مسائل ہوتے ہیں, 5,000 اور 6,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر وہ کام کرتی ہیں. ہم تو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, آپ 5-6 ہزار کی بات کرتے ہیں, یہاں تو کھیتوں میں ایسے لوگ ہیں جو محض کھانے پر کام کرتے ہیں. سچ. یہ صورتحال جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے. اچھا مفتی محمد علی قریشی صاحب, یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ مزدور کو اپریشیٹ کریں, محنت کرنے والوں کو اپریشیٹ کریں, لیکن ہمارے ممبر و محراب سے ان کی سپورٹ میں, لوگوں کو یہ بتانے میں کہ آپ کے گھروں میں جو مزدور کام کرتے ہیں یا سوسائٹی میں جہاں کی کھیتی باڑی کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کے بارے میں یہ بات بتانا کہ یہ جو پیشہ اور محنت کر رہے ہیں یہ تو قرآن اور سنت کے بالکل نمایاں لوگ ہیں, اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں, یہ محنت کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ سیدی بہت شکریہ آپ کا. یقیناً کوئی بھی مزدور ہے, چاہے وہ گھریلو ہے, چاہے باہر وہ معاشرے اور سماج کا ہے, کارخانے میں کام کرتا ہے, سوسائٹی میں کہیں بھی وہ, اس کا جو حصہ ہے وہ تو اس کو ملنا چاہیے. صحیح. اللہ کریم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, صحیح. کہ دنیا سے آپ اپنا حصہ لینا مت بھولیے. صحیح. اور ایک اور جگہ پہ کہ وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ الا إِلَّا ما مَا سعى, سعى, کہ انسان کو وہی ملنا چاہیے جو وہ کوشش کرتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم کئی لوگوں سے سماج میں مجبوریوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک. اور کئی مرتبہ موسٹ کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں. صحیح. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی خود یہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہمیں کہیں رکھ لیں. صحیح. اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جیسے نظام چل رہا ہے ایسے ہی میں اس کو چلاتا جاؤں, ورنہ یہاں پر تو یہی صورتحال ہے کہ اس شخص سے پوچھ لیا جائے کہ آپ جو میرے ہاں کام کر رہے ہیں آپ کتنا فاصلہ طے کر کے میرے پاس تشریف لاتے ہیں. صحیح. پھر وہ جتنا وقت مجھے دیتا ہے, جیسے کہ پہلے یہ باہر ممالک میں اس بات پر خوب باتیں ہوئی کہ 8 گھنٹے مزدور سے وقت لے لیا جائے. صحیح. تو اگر وہ 8 گھنٹے وقت دیتا ہے تو اس سے اس دورانیہ کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. صحیح. اور اگر وہ 12 گھنٹے وقت دیتا ہے تو اس سے اسی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھا جائے. صحیح. ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے بھی کوئی اس پر کوئی سرپرستی نہیں ہے. صحیح. اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے ہاں جن لوگوں کو رکھتا ہوں وہ بھی بطور مجبور ہو کے میرے پاس آتے ہیں, تو جو معاہدہ میں ان کے ساتھ طے کر لیتا ہوں کاغذ میں بند کمرے میں وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو کچھ میں ان کو دیتا ہوں وہ کچھ اور ہوتا ہے. صحیح. تو اور ایک یہ بھی ہے کہ سماج میں کہ جو لوگ ہمارے ہاں کہیں بھی کسی جگہ پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اتنا وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کھل کر بات کر سکے کہ جو کام آپ ہم سے جتنا لے رہے ہیں اتنا معاوضہ تو ہمیں دے دیا جائے. صحیح. وہ یہ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے, اور سوسائٹی میں تحریک محنت جیسی اور کئی اور تنظیمیں موجود ہیں کہ جو اس بارے میں حکومتوں کو بھی اور افراد کو متوجہ کرتی رہتی ہیں. اچھا مفتی صاحب, اکثر اوقات ہم خبریں سنتے ہیں کہ گھروں کے اندر کام کرنے والے, کبھی بچے کو جلا دیا جاتا ہے, کبھی تشدد کیا جاتا ہے, کبھی بہت ہی مائنر چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں گھر میں کاموں پر رکھا جاتا ہے. ہم سبزی منڈیوں میں دیکھتے ہیں, ٹرکوں کے ساتھ دیکھتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے, اور وہ کئی حوالوں سے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. جنسی تشدد بھی ان پر ہوتا ہے, جسمانی تشدد بھی ان پر ہوتا ہے, اور ان کے ماں باپ انہیں پیدا تو کر دیتے ہیں لیکن انہیں پال نہیں سکتے, اور جب پال نہیں سکتے انہیں بھیج دیتے ہیں پھر اس طرح کی جگہوں کے اوپر. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سوسائٹی میں قانون تو موجود ہے لیکن قانون پر کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو کیونکہ یہ سارا جو کام ہے آگاہی کا, تربیت کا, یہ اسکولوں میں ہونا چاہیے, یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے, مدارس میں ہونا چاہیے, ممبر و محراب کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے ہونا چاہیے. تو ہم اوور آل سوسائٹی کو ایک ٹھیک ٹریک پہ کیوں نہیں لا سکے, لوگوں کو کیوں نہیں سمجھا سکے اور یہ بتا سکے کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں؟ بس یہ جو رویہ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان کا نفاذ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا.
تو باتیں صرف خبروں کی حد تک ہم تک پہنچتی ہیں یا اخبارات میں وہ آ جاتی ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں. صحیح. لوگ پڑھ کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ اچھی خبریں ہیں، لیکن ان کو معاشرے میں نافذ نہیں کرتے. نافذ نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے کہ جب قانون نافذ نہ ہو تو اخلاقی تربیت آپ جتنی بھی کریں اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن جب قانون متحرک ہو تو پھر بہت سے معاملات بالکل درست ہو جاتے ہیں. صحیح. علماء کرام جو مساجد میں واعظ کرتے ہیں وہ بھی ایک تربیتی نظام کے تحت بات کرتے ہیں، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. صحیح. اور سوسائٹی کے جو بااثر لوگ ہیں ان کی باتوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اور جو لوگ مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں صحیح. اور چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو معاوضہ نہیں دیتے، ان کو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جلا دیتے ہیں، تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. لیکن جو قانون کی گرفت ہے اس سے وہ آزاد ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے بااثر لوگ مزدور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. صحیح. مزدور کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا ہے کہ ما جزاء اجیر وفى عملا قالوا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بتائیے کہ جو مزدوری پوری کر لے صحیح. تو اس کا اجر کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے، مزدوری اس کی پوری دی جائے. اور مزدور کے بارے میں یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے. لیکن ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ اگلے مہینے لے جانا، کل لے جانا. ایسے ہی. ہاں جی، ہمارے جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں یا گھروں میں کام نہیں کرتے لیکن بہت سی دیگر جگہوں پر وہ کام کرتے ہیں تو ان کو معاوضہ بہت لیٹ دیا جاتا ہے. صحیح. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے حکومتی اداروں میں بھی دیکھیں کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے مزدور کے ساتھ کہ اس کو اتنا وقت کام لیا جائے گا اور اس کا اتنا معاوضہ ہوگا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح 8 بجے یا 9 بجے آتے ہیں اور وہ رات 8-10 بجے تک بھی کام کرتے رہتے ہیں. بالخصوص چھوٹے جو طبقہ افسران کو چھوڑیں وہ بھی کبھی اس طرح کام کرتے ہیں، لیکن جو چھوٹا طبقہ ہے وہ رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا معاوضہ نہیں دیا جاتا. ایسے ہی. ان کو وہی مخصوص معاوضہ جو 6-7 گھنٹے کا بنتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جی کہ دفتر میں ان کے ملازمین کام کرتے ہیں، بعد میں ان ملازمین سے گھروں میں بھی کام کرواتے ہیں. ایسے ہی. مطلب یہ صورتحال جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے نظر آتی ہے. تو عارف احمد قریشی صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اس طرح کا پورا ماحول ہے، اب لازمی اس کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، سماجی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، کیونکہ بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جب وہ نمایاں ہوتے ہیں، ابھر کے سامنے آتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر قانون سازی بھی ہوتی ہے، معاشرے میں حساسیت بھی پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اویئرنیس کیمپین ہے یہ سٹارٹ نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے؟ بنیادی اہمیت کا حامل ہے یہ جو اویئرنیس کمپین کی بات آپ نے کی ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تو قانون کے امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں تحریک محنت پاکستان چونکہ پورے پاکستان میں ملازمین کے اندر کام کرتی ہے، تو محسوس یہ کیا ہے کہ قرآن و سنت سے لا علمی، یعنی اگر آجر کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، جس طرح قاری صاحب محترم نے فرمایا کہ اوت الاجیر الاجر قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کے اجرت دی جائے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ سالہ سال نہیں دیتے. تو اس کو اگر نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان ہوئے اور ان کے تعلیمات پر وہ عمل کرنے والا ہو اور اس کو یہ شعور ہو تو وہ فوری طور پر ان سے دے، جتنا کام وہ لے اتنے وہ اس کو اجرت دے. تو اس کمپین کی اشد ضرورت ہے. اسی وجہ سے تحریک محنت پاکستان، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ملازمین کی ایک دینی اور دعوتی تحریک، اس بنیادی کام میں ہمارا یہی ہے کہ جو مالکان ہیں، فیکٹری مالکان ہیں، ان سے بھی ہمارے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو حقوق و فرائض ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ آجر ہیں اور یہ آپ کے مزدور ہیں. اچھا، مزدور کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو فرائض ہے، آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، آپ کے اوپر بھی ایک، اگر 8 گھنٹے کے آپ ملازم ہیں تو 8 گھنٹے کے پورے، کیونکہ قرآن عظیم الشان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مزدور کے لیے قوی اور امین یہ لفظ استعمال کیا، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب وہ باصلاحیت بھی ہو، وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو. امانت داری میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ 8 گھنٹے اگر اس کے ٹائم ہے مزدوری کا تو 8 گھنٹے وہ اسی کام پہ لگ رہے، تو اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی. لیکن آجر کے لیے بھی یہ ہے کہ جتنا کام آپ اس سے لیتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کا اجرت دیں، اس کا معاوضہ دیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے کی ترقی ہو،
ادارہ کوئی، تو وہاں پر جو کام کرنے والا ہے جب تک اسے ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دی جائے گی، اس کے جو معاشی مسائل ہیں انہیں حل نہیں کیا جائے گا، تو چیزیں کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گی۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ جو 8 گھنٹے کا دورانیہ ہے کام کا، جی بالکل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فل استعمال ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے بھی فل دیں۔ اگر آپ ایک دن پیسے نہیں دیں گے تو لازمی ہے کہ وہ بندہ مایوس ہو کے کام کرنا چھوڑ دے گا، پھر سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو ہوگا، تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا مفتی محمد علی قریشی، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہم محنت کش جو ہے اس کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو جو معاوضہ ہے وہ دے دینا چاہیے، لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، لیکن ذمہ داری کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ جس طریقے سے سماج میں یعنی لوگ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اولاد کے حوالے سے جو اولاد کے حقوق ہے اسے بھی بیان کر لینا صحیح۔ چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں، مطلب اس کو ان لوگوں کو پنکچول وقت پر آنا یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، صحیح، اور وقت پر پھر ادارے سے نکلنا یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ وہاں جو موبائل کا استعمال ہے، یا جیسے میں کسی ادارے میں فار ایگزامپل کام کرتا ہوں، میں وہاں آیا، پھر میں بل جمع کرانے کے لیے نکل جاتا ہوں، یعنی اپنے ذاتی کام اسی ٹائم میں کرتے اسی ہیں ٹائم جو میں سرکار کرتا کا ہوں، ٹائم ہے، جو یا سرکار حکومت کا کسی ٹائم بھی ہے، جو حکومت کا ٹائم ہے۔ میں دیکھیے مطلب تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص آیا، ایک عامل، اس زمانے میں گورنر کے لیے عامل کا لفظ یوز ہوتا تھا، وہ آیا باہر سے اور اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے گفتگو شروع کی، اور جب اس نے نجی حوالے سے بات چیت شروع کی کہ آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، تو وہ جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے ان کو بند کر دیا، گل کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی ادارے کے لیے ایسے ہی چندہ وغیرہ وصول کرتے تھے، اور درمیان میں وہ کسی سے ایسے ہی ملنے کے لیے گئے کوئی ذاتی نوعیت سے، تو انہوں نے اس کا کرایہ الگ کر لیا کہ نہیں، میں اس کو میں یہ جو سفر ہے یہ میرا ذاتی مقصد کے لیے، یہ سفر میرا ذاتی مقصد کے لیے صحیح۔ تو ایسے ہی جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں، یقیناً جیسے محترم نے فرمایا، اخلاقی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ وہ بھی دیانتداری کے ساتھ کام کریں، صحیح، اور پورا وقت دیں، اور اس دوران ڈیوٹی کو پھر وہ ڈیوٹی بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں سرکاری ملازمین کے بارے میں جو لوگوں کا ایک تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یقین جانیے کہ ہسپتالوں میں نے ویسے ایک ہاسپٹل کا نام لے لیا، کوئی بھی جہاں پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے، وہاں لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور موصوف جو ہے وہ بڑے مزے سے بند کمرے میں اور ایسی نما کمرے میں تشریف فرما ہے، اور وہ کسی نہ کسی دوست کے ساتھ موبائل میں، اور وہ بات وہ مختصر بھی کر سکتا ہے، صحیح، اگر وہ کرنے پہ آ جائے تو وہ بھی کر لے، لیکن اس سے کوئی وہ پرواہ نہیں۔ تو یہ احساس بھی اس کو اجاگر کرنا، رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ دفاتر کے جو اوقات کار ہیں ان کی پابندی نہیں کرتے، لیٹ آتے ہیں، پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم میٹنگ میں مصروف ہیں، اور بہت سی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان سے فرار اختیار کرتے ہیں، سچ، اور مذہب کے نام پر فرار اختیار کرتے ہیں۔ سمجھے کہ ہم نماز کے لیے، نماز کی بریک ہے جو 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے چلے گئے، اچھا پھر اگر جمعے کو ہفتے کو چھٹی ہے تو جمعے سے ہی چھٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مطلب اس طرح کی ایسی کوتاہیاں ہمارے سسٹم کے اندر لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا حق پورا کرنا ہے، یعنی وہ اپنے حقوق تو مانگتے ہیں لیکن اپنا حق پورا کرنے کے لیے وہ ہمیں تیار دکھائی نہیں محترم دیتے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں سیدی، یقین جانیے میرے ہاں یعنی ماحول میں، مسجد میں جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ طاق راتوں میں، تو میں ان سے یہ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا انفرادی عمل ہے، لیکن صبح سویرے دفتر میں وقت پر پہنچنا آپ بہت خوب، بہت خوب، یہ آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ آپ نے وہاں پر جو پہنچنا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ آپ نے اب یہ نہیں کہ صبح سویرے ارلی مارننگ میں وہاں جا کے لوگوں کو یہ کہوں کہ میں رات کو تہجد پڑھتا رہا، اور میں رات کو ابھی آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں اور بار بورڈ لگا دیں ڈونٹ ڈسٹرب، تو یہ نہیں کرنا آپ نے، بلکہ آپ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ آپ کا انفرادی ہے، یہ آپ کا انفرادی ہے۔ اس جگہ کا آپ چونکہ ایک معاوضہ لے رہے ہیں تو وہاں کا کردار آپ کا اور ہونا چاہیے، یہاں آپ کا اور ہونا چاہیے، کردار اور ہونا چاہیے، اور لازمی اس بارے میں قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں،
تو بالکل بتایا جاتا ہے کہ ایک دیانتدار معاشرہ جی، اور ذمہ دار معاشرہ، یعنی ایک سوشلی رسپانسبل سوسائٹی جو ہے وہ کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھ صاحب، یہ کیونکہ اس سے متعلق بہت سی باتیں، تو میں کہہ رہا ہوں ساری باتوں کو ہم ڈسکس کریں تاکہ تھوڑی سی پروگرام کی جامعیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو آجر اور اجیر دونوں کی ہم نے بات کی، لیکن سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ سڑکوں پر، کچھ لوگ آ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر یہ جو بھکاری ہے یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ان بھکاریوں کو سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں پیسے دینا ٹھیک ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بھکاری بہت زیادہ آتے ہیں، اور ان کے بارے میں گزشتہ دنوں تو اسلام آباد کی سطح پر ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا کنٹرول تھا اور کہیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن ماہ رمضان آتے ہی پھر دوبارہ وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ہاں، وہ چوکوں میں گاڑیاں کم اور بھکاری زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، صحیح، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی یہ صدقات و خیرات کے مستحق ہیں یا نہیں، لیکن لوگ ان کو ویسے پیسے ہاتھوں میں تھماتے رہتے ہیں۔ وہ کسی کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس کے کپڑے کھینچنے شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مستحقین میں سے ہیں۔ تو ان کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، چونکہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لکڑی کا کام کرتا ہے، محنت کر کے لاتا ہے، تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور آپ نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور کمائی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح جو لوگ، بہت سے لوگ ایسے بھی ہمارے ہاں نظر آتے ہیں کہ جو معذور نہیں ہوتے، لیکن وہ پٹیاں وغیرہ کروا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں، ڈرامہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، اوپر انہوں نے پورا ڈرامہ کیا ہوتا ہے، صحیح۔ کوئی ان کو دیکھ تو سکتا نہیں ہے، لیکن لوگ اس کا معذور سمجھ کر اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہاں بکاری بہت زیادہ آتے ہیں، مانگنے والے جگہ جگہ پھرتے ہیں، اور مانگنے والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ آپ نے بڑے اہم نقطے طرف توجہ دلوائی۔ یہ کرتے ہیں تخریب کاری، یہ گاڑیوں کے شیشے توڑ کے لے جاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پیسے نہ دیں، یہ گاڑی پر کچھ سکریچ ڈال کے چلے جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کا آپ نے عادت اور مزاج بنا دیا ہے کہ زکوٰۃ، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، میں نے پوچھا کہاں دی زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں میں تو یہ جو سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن نے بڑا واضح کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ بانٹنی نہیں ہے، پھینکنی نہیں ہے، ادا کرنی۔ تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس طرح زکوٰۃ ہو جاتی ہے جس طرح ہم چوکوں چوراہوں میں بانٹتے ہیں؟ جی بالکل اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ دینے والے کے دو فرائض ہیں۔ صحیح۔ ایک فرض یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اللہ کے مال میں سے دے، یہ فقیر کا حق ہے، اور یہ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور یہ اس نے نکالنا ہے، یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اس حق کو مستحق تک پہنچانا، اور مستحق کو پہچاننا کہ یہ واقعی زکوٰۃ مستحق ہے، اور اس کو دینا۔ اور یہ جو لوگ جو بازاروں میں کھڑے رہتے ہیں یا چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے کا معنی یہ ہے کہ بالکل ہم ایک اندھے کنویں میں زکوٰۃ پھینک رہے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مستحق کو دی ہے، یہ مستحق کو نہیں دی ہے۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بہت سے لوگ مستحق نہیں ہوتے۔ یہ خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسی طرح ایک مانگنے والا شخص تھا جو بیٹھا ہوا تھا کوڑے میں، غالباً بلوچستان کا واقعہ یہ، اچھا، اور وہ کسی طرح سے اس کی ڈیتھ ہوگی وہاں پر، تو لوگوں نے بعد میں دیکھا اس کی بوریاں وغیرہ، کپڑے وغیرہ اس کے چیک کیے تو 5 لاکھ روپے اس کے وہاں سے نکلے۔ جی ہاں، اور بلکہ ایک اور بندہ اس طرح پکڑا بھی گیا تھا، تو اس کی پورے جیب پاکٹ جو تھے، اور حالت اس کی بیچارے کی بہت عجیب و غریب سی تھی، اور پیسوں سے بھرا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو یہ پیسہ اصل میں وہ پیسہ ہے کہ جو آپ ذمہ داری کے ساتھ سوسائٹی میں نہیں دیتے، تو پھر اس طرح وہ ضائع ہوتا ہے۔ اچھا عارف احمد قریشی صاحب، ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ سوسائٹی کے اندر، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جو کم از کم آمدنی ہے حکومت نے 25,000 روپیہ کی ہوئی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ 25,000 میں اگر کسی کی بیوی بچے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا۔ یہ تو ایسے لوگوں کی سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے کہ بجلی کا بل دیں، گھر کا کرایہ دیں، پانی کا کرایہ دیں، بچوں کی فیس دیں، گھر میں کھانا، تو دیکھا جائے تو 25,000 روپیہ یہ کافی نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا صدقہ خیرات جو ہے، تو ان سفید
جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے. تو تحریک محنت کیا کوئی ایسا مواد تیار کرتی ہے سوسائٹی کو باشعور بنانے کے لیے کہ آپ کا پیسہ ان سفید پوش گھرانوں کی مطلب ان کی معاشی کفالت کرنے کے لیے کیسے ممد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ جی الحمدللہ تحریک محنت پاکستان کا محنت ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی قائم ہے جی. وہ چونکہ ہمارا دائرہ کار ملازمین ہیں، محنت کش لوگ ہیں، تو ہم انہی میں سے سفید پوش لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاں دیتے ہیں. البتہ قرآن عظیم الشان میں بھی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ آپ پہلے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں. صحیح، بالکل. معاشرے میں برادری میں ایسے لوگ ہیں کہ خودداری کی وجہ سے وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، نظر ایسے آتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن گھر کی اور مطلب کئی آپ کو بھی مشاہدہ ہوا ہوگا اور ہمیں بھی ہوا ہے. تو اس چیز کا ہمیں ادراک بھی ہونا چاہیے اور کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح مفتی صاحب محترم نے فرمایا، یہ بہت یہ نامناسب بات ہے کہ جو ہم بھکاری لوگوں کو اپنے زکوٰۃ، ٹھیک ہے اگر خواہ مخواہ دینا ہوا 10-20 روپے تو قرات میں سے دے دیں، لیکن زکوٰۃ کی جو رقم ہے مستحق لوگوں کو پہنچانے کے لیے. لیکن قریشی صاحب جو 10-20 روپے آپ دیتے ہیں نا، دن کو ایک سگنل پر کم از کم 1000 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو آپ کی پورے مہینے کی آمدن اور اس کا ایک دن کا نا وہ برابر کر جاتا ہے آپ کو. وہ اتنا زیادہ بڑا ہاتھ مارتا ہے وہ وہاں. بالکل مشاہدے میں یہ بات آئی ہے. میں اپنی یونین کونسل میں اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، اور ان کے بعد میں جس طرح محترم نے فرمایا، تو ان کے بعد میں پیسے ایک دکاندار کے پاس جمع کرتے تھے، وہ بعد میں چلا گیا، کہیں غائب ہو گیا، تو وہ 10,000 تھے یا 20,000 روپے تھے. وہ کہتے ہیں یار میں کہاں رکھوں؟ تو ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ 1 روپے اور 2 روپے لیتے رہا ہے. تو یہ وہ غریب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، اور جب سفید پوش لوگوں کے پیچھے ایسے پڑتے ہیں جیسے یہ ان کا حق ہے. صحیح، بالکل. گاڑی کے شیشے کو آپ کو ناک کریں گے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا المیہ ہے. گو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر کوشش تو کی ہے. نہیں، اس میں دیکھیں نا، اس میں گورنمنٹ سے زیادہ سوسائٹی کا قصور ہے نا جی، کہ جو اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنا 1 روپیہ بھی ایسی جگہ پر خرچ کرنا ہے کہ جہاں پر سوسائٹی کو، معاشرے کو فائدہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر یہ لوگ مانگنے والے نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ سڑکوں پر آتے کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا، تپتی دوپہر میں ننگے پاؤں، یہ لوگ ان کو کچھ مل رہا ہے تو آ رہے ہیں نا، تو ان کو یہ پتہ یہاں سے مل رہا ہے. لیکن اگر سوسائٹی کے لیول پر ان کے لیے کوئی ادارے قائم کیے جائیں اور ان کی تعلیم تربیت کا کوئی بندوبست کیا جائے، وہاں پر ان کو کھانا پینا بھی ملنا چاہیے اور ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آپ کو ہنر مند کوئی اچھا آدمی نہیں ملتا، پلمبر اچھا آپ کو نہیں ملتا، آپ کو ویلڈر کوئی اچھا نہیں ملتا، آپ کو میکینک کوئی اچھا نہیں ملتا. اتنا پوٹینشیل ہے سوسائٹی میں کہ کام کے لیے جگہیں ہو سکتی ہیں، تو ان سب لوگوں کو وہاں پر لے جایا جائے، وہاں پر ان کو ہنر سکھایا جائے، تو نتیجے کے طور پر یہ محنت کے عادی بھی ہوں گے اور سوسائٹی پر بوجھ بھی کم ہوگا اور سوسائٹی کو اچھے اور کارآمد افراد بھی ملیں گے وہاں سے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہیبچول یہ عادی ہو جائے نا جی، یہ محنت کی طرف نہیں جاتے. ہاں ایسے ہی ہے. میں ایئر فورس میں، پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ لی ہے. ایک ساتھی ان کی بچی بیمار تھی 5 سال پہلے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یار اس طرح ان کی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے. یار دوستوں سے، خود ان کے ساتھ مدد کی. ہر سال وہ فون پہ یہی بات تھی، وہ بچی بیمار ہے. آج 5 سال بعد ان کا فون آتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس طرح 10-20 اور لوگوں سے کام کرتا ہے. اب وہ ملازم بھی ہے لیکن عادی ہو گیا ہے. یہ مزہ جو چکلے نا جی، وہ ہاں یہ ایک فون پہ جو پیسے آ رہے ہیں تو کیوں ضائع ہونے دے. اور ہم لوگ بھی ثواب سمجھ کر جی چلو جی ایزی پیسہ پہ 1000 روپے دے دیے تو کون سا. ہاں کہ ہم بھی یہی سوچیں 1000 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن مجھے اپنے قریب سفید پوش برادری کا کوئی غریب، کوئی مسکین نظر نہیں آتا. میں وہ سب تو یہ کوشش، ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے جی. صحیح. اچھا مصعب، تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو طبقات ہیں، بھیک مانگ رہا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مذمت کی ہے ایسے کام کرنے والوں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ الید العلیٰ، جو اوپر کا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بلکہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رباعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لنقر الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال یقول الناس لی فی الکسب عار فقلت العار فی ذل السوال. کہ لوگ میرے لیے ایک پہاڑ کو منتقل کرنا، ایک چٹان کو منتقل کرنا، یہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی کا ایک احسان مند بنوں اور میں احسان اٹھا لوں. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محنت میں عار ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مانگنے میں عار ہے. مانگنے میں عار ہے، مانگنے میں عار ہے. مطلب غیرت مند آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے.
محترم مانگنا تو صرف ایک رب سے چاہیے. صحیح بالکل. وہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں مانگنا ہے تو اسی سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہر سوال کے بعد. واہ. یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہر سوال کے بعد. صحیح. لیکن ہمارے معاشرے میں جیسے محترم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ لوگ عادی ہو گئے، العادۃ لا یزول الا بالموت، وہ موت سے پہلے وہ بات موت تک عادت نہیں جاتی، موت تک عادت نہیں جاتی، اور موت ہی اس کو لے جاتی ہے. اور ایک موت ہی اس کو لے جاتی. اور ایک یہ ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں جو ابتداءً اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ان لوگوں میں چلے ایک کوشش تو کر لینی چاہیے نا کہ ان کو محنت کی طرف لے کر آئیں. جیسے وہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایسے ہی آقا نے ان کو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے چھوڑا، اور جب واپس تشریف لائے تو ایک زمیندار کی طرح ہاتھ ان کے کھردرے تھے. صحیح. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ھذہ ید لا تمسہ النار، کہ یہ وہ آگ ہے جن پر جہنم کی آگ، یہ وہ ہاتھ ہیں جن پر جہنم کی آگ، یہ وہ ہاتھ ہیں جن پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے آرام ہے. اور یہ 3 اور یہ محنت کرنے والے بندے کے ہاتھ، ایک محنت کرنے والے بندے کے ہاتھ ہے، اور ان کو چوما آقا نے اور ان کو ایسے بلند کیا. تو ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مانگنے کے بجائے محنت زیادہ آپ لوگوں کے لیے، اور محنت میں ہی ترقی ہے. یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں نا میرے محترم، تو نہ ان کا گھر بنتا ہے اور نہ وہ بیماری ان کی ختم ہوتی ہے جیسے موصوف یہ فرما رہے تھے، اور جو یہی غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا ان کا نظام چل جاتا ہے معاشرے میں اور سماج میں. تو آپ بالکل صحیح ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے، یہ تو آقا نے ہمیں ایک خوبصورت طریقے سے معاشرے کو سمجھایا کہ ایک صحابی مانگنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن کے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو، آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس یہ چیز ہے. آقا نے اس کی بولی لگوا دی. صحیح. اور وہ 2-4 درہم وہ پیسے اس کو دے کے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے تک میں آپ کو نہ دیکھوں. اور وہ گیا، معاشرہ بھی اچھا تھا، اور وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا، محنت کرتا رہا، اپنے پاؤں پر وہ کھڑا ہو گیا. صحیح بالکل. تو ایسے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے اور سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں ہر سال یہ اب تو 2019 تک ہم جاتے رہے حج پہ، کووڈ کی وجہ سے پھر آگے نہیں جا سکے. اب یہ لوگ وہاں تک بھی پہنچ گئے. یہ کہاں تک نہیں پہنچ گئے جی، یہ تو ہر پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں، ہر چوک اور میں، یہ چوراہے ملک اور میں. ملت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. اور بڑا یہ دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے وہاں پر جب پتہ چلتا ہے اور کہ لوگ ان کو ہائر کر کے لے جاتے ہیں، میل بھی اور فیمیل بھی. پورا گروپ جو ہے وہاں پر جاتا ہے اور یہ کام کرتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے. تو بہت شکریہ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، جناب عارف احمد قریشی صاحب، جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب. ناظرین، ہم نے بہت اہم ایشو پر گفتگو کی ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے کہ سارے کام حکومت نہیں کر سکتی، سارے کام قانون سازی سے نہیں ہوتے. معاشرے کو خود بھی ایک زندہ اور بیدار معاشرہ بننا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داریاں اپنے گلے سے اتار کر دوسرے کے کاندھوں پر فٹ کر دیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ٹھیک کرنا نہیں ہے، ہمارا کام بس اپنا جو ہے وقت جو ہے اسے پاس کرنا ہے. تو آپ اگر ایک ذمہ دار معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے پیسے ایسے لوگوں پر ضائع کریں کہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ان پیسوں سے کرے گا کیا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جب انہیں نہیں ملتا وہ نشے میں شکار ہو جاتے ہیں. جنسی جو زیادتیوں کے بہت سے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، وہ انہی لوگوں سے منسوب ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چوریاں اور ڈکیتیاں جو ہیں وہ بھی یہیں سے ہوتی ہیں. تو آپ کو ایک ذمہ دار فرد بننا چاہیے معاشرے کا. اور ذمہ دار فرد اور ذمہ دار شہری کی خوبی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو مچھلیاں بانٹے، وہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دے. آپ کسی شخص کے ساتھ 5-10 ہزار روپیہ اس کو دے کر ایک ڈھابہ لگوا دیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ سامان گھر کا لاؤ، اس کی بوری لگوائی اور ان کو کلہاڑی
اور خود لگا کر اپنے ہاتھ مبارک سے دی. اس نے لکڑیاں کاٹنی شروع کی اور نتیجے کے طور پر یہ کہ 1 مہینے بعد وہ خود کام کرنے والا بن گیا. تو سوسائٹی میں بھیک سے نفرت کیجیے, انسانوں سے نہیں, بیکاریوں سے نہیں, بھیک سے نفرت کیجیے اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ خود محنت کریں, مشقت کریں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.